پرائم منسٹر صاحب، سوچا تھا آپ نے کہ آپ پرائم منسٹر منتخب ہو جائیں گے؟ چونکہ گزشتہ حکومت میں آپ جو کہ کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں آپ وزیر تھے اور اچانک سے آپ وزیر اعظم بن گئے۔ ابھی نہیں سوچا تھا جی، فوری طور پر اس چیز کا اندازہ نہیں تھا جی یہ ضرور سوچا تھا کہ شاید، چونکہ ہر سیاسی ورکر کبھی نہ کبھی اس کی ضرور خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس بھی جگہ پر ہو اس کے میکسیمم پہ جائے، لیکن ابھی فوری طور پر اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، شاید یہ میرے نصیب میں لکھا تھا، چونکہ یہ اس حکومت کے اندر چوتھا پرائم منسٹر ہے آپ کے سامنے، اور ابھی کوشش ہے کہ یہ جو ذمہ داری ملی ہے اسے اچھے طریقے سے نبھا سکوں۔ کیا پلاننگ کی اس وقت تک کتنے دنوں میں وزیر اعظم بن کے اے جے کے اندر ہم میں یا میری ٹیم مل کر کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں؟ کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں فی الحال کی میں نے، کوشش یہ کریں کہ عوام کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، جو کام ہے اس کو وقت پہ کیا جائے، جو فنڈ ہے اس کو دیانتداری سے خرچ کیا جائے اور لوگوں کے اندر ایک اعتماد بحال کیا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن لوگوں کے اندر ایک اعتماد سازی ہو رہی ہے، لوگ پولیٹیکل پارٹیز پر اعتماد کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا ورکر پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ جڑ چکا ہے۔ ہمارے جو جلسے ہوئے ہیں عوامی، وہ بھرپور، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا جو ایک رجحان تبدیل ہوا ہے۔ باقی جو بڑے ایشوز ہیں، تعلیم، صحت، ان پہ فوکس ہے۔ ہیلتھ کارڈ ریاست کا ایک بڑا مسئلہ تھا، پوری فوکس ہے کہ جلد از جلد اس کا اجرا کیا جائے۔ کیبنٹ سے جو اس میں پیسوں کی کمی تھی اور دیگر معاملاتوں نے دور کر کے ہم نے امیڈیٹلی اپروو کر دیا۔ ٹھیک ہے، ریاست کے بینک کو شیڈول بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اس میں تاخیر نہ ہو کسی قسم کی، اور اس کے لیے بھی پیسے مہیا کر کے ہم نے کیبنٹ سے اپروول دے دیے۔ کرپشن آزاد کشمیر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے وقت تو بہت کم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں اگر یہ مجھے سوال کرنا بھی چاہیے کہ کرپشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے، جو کہ 6 ماہ کا جو عرصہ بڑا قلیل عرصہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس پہ بھی کچھ ہونا چاہیے؟ احتساب میں ہم اس کو کوشش کریں گے فعال کریں، اس میں اس کو بہتر کیا جائے، اور جہاں پر بھی کوئی چیز ایسی سامنے آئی تو اس کو کسی صورت میں سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ وقت ہمارے پاس ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس ٹینیور کا، لیکن جو محسوس میں کر رہا ہوں لوگوں کی امیدوں کو دیکھ کر، چونکہ یہاں پہ جو پولیٹکس ہے آزاد کشمیر کی، اس میں ہمارے ساؤتھ ریجن میں بڑی ایک سپیس تھی کینڈیڈیٹس کا، چونکہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے جانے کے بعد ہمارا ایک وہاں پہ حلقے ہمارے خالی تھے۔ لیکن اس حکومت کے بناتے بناتے ہماری پارٹی مضبوط ہو گئی، ہمارے وہ حلقے جن میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے، کینڈیڈیٹس آ گئے۔ پھر یہ جو پیپلز پارٹی کو 7-8 ماہ ملے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایک چانس بھی ہے کہ ہم اس میں ڈیلیور کریں، لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال کریں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ جو 7-8 ماہ کا ہمارا دور ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں 2026 کے الیکشن میں کامیابی دلوائے گا۔ 13 سے 29 کیسے ہوئے؟ دیکھیے 13 سے 29 کون سی ایسی طاقت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ 13 کو 29 میں منتقل کر گئی؟ سر، پیپلز پارٹی خود ایک طاقت ہے۔ جی، جب 13 سے 29 ایسے ہوئے کہ جب ہمارے اس حکومت بننے سے پہلے ہم نے سردار تنویر الیاس کو شامل کیا، جو کہ ان کا پیپلز پارٹی میں ایک سپیس موجود تھا۔ جب وہ 2 لوگ شامل ہوئے، تنویر الیاس صاحب کے ساتھ سید احمد چغتائی صاحب اور دوسرے علی شان سونی صاحب، ان کا گروپ تھا۔ اس کے بعد ہم نے 2 اور ممبران کو شامل کیا، وہ 17 ہو گئے، جاوید بٹ صاحب اور رفیق نیر صاحب۔ اس کے بعد ہم بیرسٹر صاحب کے گروپ کو لانا چاہتے تھے، چونکہ ان کے پاس مسلم لیگ نون کا آپشن نہیں تھا۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے، حکومت نہ بھی بنتی تو ان کے پاس اور ہمارے پاس ان سے بہتر آپشن کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر جب یہ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے تو پھر ہمارے پاس تعداد پوری ہو گئی، تو طاقت تو کوئی نہیں تھی، صرف یہ کہ ہمیں سپیس دیا گیا۔ شاید یہ سپیس ہمیں پہلے ہی مل سکتا تھا، لیکن شاید نہیں دیا جا رہا تھا۔ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، سیاست کرنے دی جائے، اور سیاست کے ذریعے ماحول کو ٹھیک کرنے کا موقع دیا جائے، اور آپ دیکھ اس لیے ہو گئی۔